الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرات، کل دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ مکمل ہوا تھا۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح قسم کے معجزے عطا کیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ نبیوں میں آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت اور ترجیح دی جائے، اس لیے کہ جب ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاتم النبیین اور سب سے افضل ہیں، لیکن ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے دوسرے نبیوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے شان میں کچھ گستاخی ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر ترجیح مت دو۔ لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور اشرف بنایا۔ اسی سورہ کے بالکل شروع میں آیت الکرسی ہے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن سید الکلام ہے تو سورہ بقرہ سید القرآن ہے، اور آیت الکرسی سید البقرہ ہے، یعنی کلام میں سب سے افضل کلام اور سردار قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی جو سردار ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں اگر کسی کو سرداری حاصل ہے تو وہ آیت الکرسی۔ اس آیت الکرسی کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعتبار سے بیان فرمائی۔ ایک تو صبح شام پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی، اجیر من الجن حتی یصبح، اجیر من الجن حتی یمسی، نے فرمایا صبح کوئی پڑھے تو شام تک جن سے محفوظ رہے گا، شام میں پڑھے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے جب انسان اپنے بستر پر چلا جائے اس وقت اگر آیت الکرسی پڑھے تو فرمایا کہ لن یزال من اللہ علیہ حافظ ولا یقرب منہ الشیطان، کہ مسلسل اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے اس کے قریب رہیں گے، اور شیطان حتی یصبح، صبح تک اس سے قریب نہیں ہو پائے۔ اگر کوئی نماز کے بعد پڑھے تو فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے صرف اور صرف اس کی موت اس کو روکے رہے گی۔ یعنی ظاہر ہے کہ زندہ ہے تو کیسے جا سکتا ہے انسان، گویا جب اسے جنت میں جانے کے لیے اس دنیا سے گزرنا پڑے گا اور اسے موت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وہ شخص کے لیے جنت واجب۔ آیت الکرسی کی ایک خاص شان ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے، اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کے نام، اس کی صفات، کبھی اشارے میں، کبھی واضح طور پر، تقریباً 17-18 مرتبہ صرف اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے، جیسے سورہ اخلاص میں۔ اسی لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دوسری یہ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو بہت کم آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جملے بنے ہوئے ہوتے ہیں، سینٹنسز بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آیت الکرسی میں اگر آپ دیکھیں گے تو 9 یا 10 جملے ہیں اس کے اندر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس طرح چھوٹے چھوٹے جملے بنے ہوئے ہیں، اور ان سب سے مل کر ایک مکمل آیت بنتی۔ تو اس آیت کی بڑی خاص شان ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کے مستقل تفسیر بیان کروں، لیکن جب ہم آیت الکرسی کا اہتمام کریں تو اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ہمیں اس کے ترجمے، اس کی تفسیر اور تشریح سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اور اسی کے اندر اسم اعظم ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ طٰہٰ میں عنت الوجوہ للحی القیوم۔ حی و قیوم جہاں جہاں ذکر آیا ہے، یہ زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ اسم اعظم ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وہ بڑا نام ہے کہ جس کا حوالہ دے کر اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور انسان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔
تو ہم اپنی دعاؤں میں یا حی یا قیوم اور یا ذل جلال والاکرام لازمی طور پر شامل کیا کریں۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا ذکر فرمایا، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا اور اس سے بات کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ کیسے مردے کو زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دے کر بتایا کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے جو بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ ان کو خیال آیا کہ اس میں رہنے والے بھی کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ نے 100 سال حضرت عزیر کو خود مار دیا، پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کر کے ان کو یہ احساس دلایا کہ اس طرح ہم زندہ کریں گے۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر جب بنی اسرائیل نے کہا تھا وہ اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو ایک کڑک اور چمک کے نتیجے میں ان سارے لوگوں کو مار دیا گیا تھا، پھر ان کو ثم بعثناکم من بعد موتکم دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ دوسرے پارے میں قوم کا تذکرہ، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کہ طاعون اور پلیگ کی بیماری سے لوگ بھاگ کر نکلے تھے، اللہ نے ان کو بھی موت دے دی تھی، دوبارہ زندہ کیا۔ گویا سورہ بقرہ کے اندر سے 5 ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جس میں اسی دنیا میں بتایا ہے اللہ نے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں، زندہ کر کے دکھایا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے، اس یقین اور ایمان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں کر کے دکھایا۔ پھر اسی سورہ کے اندر انفاق کا تذکرہ، سورہ بقرہ کا ایک خاص موضوع ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ایسے جیسے کہ ایک دانہ دیتے ہیں زمین کو، زمین ان کو 7 بالیاں دیتی ہیں، ایک ایک گرین وہ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اسپائکس آتی ہیں، جو سنابل اور جو بالیاں آتی ہیں 7 آتی، اور پھر ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک کے اندر 100 دانے، 100 گرین ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم زمین کو ایک دانہ دیتے ہیں اور زمین ہمیں ہزاروں دانے دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم کسی غریب کو 1 روپے اور 100 روپے دے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں لاکھوں ہزاروں کروڑوں نیکیاں ہم اپنے ذمے اور اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں احسان جتانا ہو یا تکلیف دینا ہو تو اس سے اچھا مت دو، تم بھلی بات کہہ کے کسی کو رخصت کر دو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اور کسی پر احسان جتا کر کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، اس سے اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اور بتائے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ مثلا صفوان، جیسے ایک چٹان ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے، اس پر پودے لگا رہے ہیں، وہ کتنی دیر رہ پائے گا؟ جیسے ہی بارش ہوگی وہ مٹی بھی ختم، وہ پودا بھی ختم، بہہ کر سب تباہ۔ تو ایسے ہی ہے کہ بڑی سے بڑی رقم اللہ کے راہ میں خرچ کی گئی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو اس کی مثال ایسی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھی نیت سے اور اچھا مال خرچ کرو اور عمدہ مال خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی ایسا مال خرچ مت کرو کہ بالکل بیکار سا مال ہو جس کو تم بھی لینا پسند نہ کرو، اگر کوئی تحفے میں دے رہا ہو یا کسی طور پہ دے رہا ہو تو نظر انداز کر کے، اور کسی کو ناراض کرنا اور تکلیف پہنچانا اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے آدمی قبول کر لیتا ہے، لیکن کوئی نہیں پسند کرتا ہے کہ کسی کو بہت معمولی سی رقم، معمولی سی چیز تحفے میں دی جائے۔ تو تم کیسے پسند کرتے ہو کہ اللہ کے راستے میں صرف پھٹی پرانی چیزیں دو اور اچھی چیزیں نہ دو؟ شیطان تمہیں کنجوسی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر ان لوگوں کے خاص طور سے فضیلت بیان فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں وقف ہے اور جن کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت مند ہے، ایسے لوگوں کو خاص طور سے اپنے اپنے کاموں میں اور مال خرچ کرنے میں ان کو یاد رکھا جائے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تعریف بیان کی گئی خرچ کرنے والوں کی، ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، کہا گیا ان کا حال یہ ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ کسی شیطان نے ان کو چھو رکھا ہے، ان پر جن کا اثر ہے، حیران پریشان مال کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، انٹرسٹ کے لیے اور لون کے لیے اور ربا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ جیسے ان پر کوئی آسیبی اثر ہو گیا، اور قیامت میں بھی ایسے ہی وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ احسان ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون ہے، یہ
ایک طرح سے سولیڈریٹی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جو لوگ سودی معاملات کر رہے ہیں اس کے اندر سخاوت نہیں ہے، کنجوسی ہے، اس کے اندر خود لوگوں سے لینے کا جذبہ ہے، اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقے کو خوب بڑھا دے گا اور سود دیکھنے میں چاہے جتنا بھی بڑھ جائے اس کو مٹا کر اور ختم کر کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے سود کے معاملے میں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ نوٹس آف وار ہے، جنگ کا اعلان ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم گویا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سودی معاملات میں اپنے کو ملوث کر رہے ہو، چاہے اس کا تعلق انٹرسٹ سے ہو، لون سے ہو، فائنانس سے ہو، کسی بھی شکل سے ہو جس میں ذرہ برابر انشورنس سے ہو، وہاں اپنے دامن کو بچائے رکھنا سود سے ضرور۔ جو لوگ نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا ہی لیتا ہے اور آسانی سے ان کی زندگی گزرتی ہے، چاہے جتنی دولت ان کے پاس، اللہ یہ کہ بالکل مجبور ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس سلسلے میں کہ اگر تم کوئی ادھار معاملہ کرو، اور میں اس سے پہلے یہ ذکر کر دوں کہ اسلام کا جو اسلامک فائنانس جسے کہتے ہیں اس کے لیے پوری دنیا غور کر رہی ہے، اس میں عافیت سمجھتی ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہے، اور سودی معاملات سے لوگ خود پریشان ہیں کہ دنیا اس طرح سے یہودیوں نے اس کو جکڑ دیا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہے۔ ہمیں کم سے کم اپنی تعلیمات پر پورا یقین ہونا چاہیے، شرح دل کا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ اصل ہیں۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں چاہے جتنی بھی چمک دمک اور ترقی نظر آ رہی ہے اس نظام کی بنیاد پر بالآخر اس میں تباہی ہے، اور دیکھا جا چکا ہے جو ریسیشنز آئے ہیں دنیا میں، خصوصاً امریکہ میں بار بار آئے ہیں اور آج بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ سودی نظام کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں جو سب سے بڑی آیت ہے، بلکہ پورا قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت المدائنہ ہے۔ اس میں ادھار معاملہ کرنے کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا ڈاکومنٹیشن کر لیں، ضرور اس بارے میں لکھ لیں، چاہے جتنی دوستی ہو اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے نہ لکھیں، معاملہ صحیح ہو جائے گا لیکن اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی، اس لیے اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جائے۔ اللہ کہ انسان سفر میں ہو تو پھر سفر میں کوئی چیز ڈپازٹ رکھ کر بھی اپنے قرض کے اور ادھار معاملے میں اطمینان کیا جا سکتا ہے، چاہے ہم کسی کو پیسے دے رہے ہوں یا کوئی چیز بیچ رہے ہوں لیکن ادھار بیچ رہے ہوں، بعد میں ہم قیمت لینے والے ہیں، اس سلسلے میں یہ ہدایت دی گئی۔ اسی طرح پھر سورہ بقرہ کی جو بالکل آخر کی 2 آیتیں ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی ان 2 آیتوں کو رات میں پڑھتا ہے، من قرأ ہاتین الآیتین من سورۃ البقرہ من آخر البقرہ کفتہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت اواخر البقرہ من کنز من تحت العرش، عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہاں سے ہمیں یہ دونوں آیتیں دی گئیں معراج کے سفر میں، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خصوصاً اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا اس کی طاقت اور وسعت سے بڑھ کے، اس میں اشارہ ہے کہ بقرہ میں جو اتنے احکام دیے گئے ہیں زندگی کے ہر معاملات میں، عبادت ہے، اخلاق ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، ان سب میں ظاہر ہے کہ کرنے میں بعض کمی کوتاہی ہو جائے گی، غلطیاں ہونے کا امکان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کی طاقت اور قوت سے ہے اس سے زیادہ اللہ نے مکلف نہیں بنائے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو دعا سکھائی گئی ہے بقرہ کے آخر میں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا سے آخر تک، ہم اس کا بھی ترجمہ دیکھیں اور سمجھ کر پڑھیں کہ کس طرح ہم اللہ کے سامنے دعا کریں، اور اللہ کی طرف سے ہر دعا کے آخر میں کہا جاتا ہے قد فعلت، ہم نے کہا کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کیجیے، اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میں نے کر دیا، میں نے تمہاری دعا سن لی۔ ایسے ہی باقی جو دعائیں ہیں، اور خصوصاً اس میں یہ دعا کہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام پر ہم کو فتح عطا فرمائے، تو آخر میں پھر آمین کہا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کے معنی عمران کے اہل و عیال، عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ چونکہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورہ کا نام آل عمران رکھا ہے۔ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں یہ اس سورہ کے اندر کوئی نہ کوئی تذکرہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس میں سے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پوری سورہ میں وہی بات بیان کی گئی،
بلکہ اس کے غالب حصے میں وہ بات بیان کی جاتی ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ ہے، لیکن فاتحہ کا لفظ اس میں نہیں آیا۔ قل هو اللہ احد کا نام سورہ اخلاص ہے، اخلاص کا لفظ اس کے اندر نہیں آیا۔ سورہ انبیاء کا نام انبیاء ہے، لیکن اس میں انبیاء کا لفظ نہیں آیا۔ تو 3-4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اس کے برعکس ہوا ہے، لیکن تمام صورتوں میں کہیں نہ کہیں وہ تذکرہ آتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کا نام رکھا گیا۔ سورہ آل عمران کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام میم سے، جس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ سورہ بقرہ کی جیسے شروعات ہوئی تھی، سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تذکرہ یہودیوں کا تھا، اور اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا کروائی ہے کہ اللہ ہمیں اس پر قائم رکھیے اور یہودیوں کے طریقے سے بچائیے۔ تو آل عمران کے اندر زیادہ تر تذکرہ عیسائیوں کا ہے، کرسچنز کا ہے۔ تقریباً اس کی شروع سے لے کر 83 آیتیں ورسز ایسی ہیں کہ جو اس موقع سے نازل ہوئی جب 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے ڈیلیگیشن آیا تھا 60 لوگوں کا، اور مسجد نبوی کے اندر وہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈسکورس رکھا گیا، ایک ڈیبیٹ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل قائل کر لیا کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور قرآن میں جو آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے کئی طرح کا مطلب نکلتا ہے، جن کو متشابہات کہتے ہیں، جیسے کہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح، اللہ کی طرف سے کن فیکون کہنا، ہو جا، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ ہو گئے، اور غیر معمولی طور پر ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ تو اگر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایز اٹ از اس کو مان لینا ہے ایسے۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت مریم کو خدا کی بیوی اور زوجہ قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو سمجھایا، اور بڑے اخلاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا ہے، آپ نے ان کو مسجد میں بلایا، مسجد میں بات کی ان سے، 60 لوگ۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ما رأینا بعد ذالک وفدا مثلہ، اس کے بعد ہم نے ایسا کوئی وفد، ایسا ڈیلیگیشن نہیں دیکھا، اتنی بڑی تعداد میں وہ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی بات ہوئی، اخیر میں وہ قائل ہو گئے اندر سے۔ اور ان سے زیادہ کون جانتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور قرآن حق ہے، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اپنی قوم کو وہ کیا بتاتے؟ جو غلط بات پھیلا چکے تھے، اس سے مکرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ آؤ ہم ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ میں اس کا ذکر ہے کہ ہم بھی اپنے اہل و عیال کو جمع کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن حسین کو جمع کیا، فرمایا اللہ یہ سب میرے اہل و اولاد ہیں، اور فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں گے۔ مباہلہ کے معنی ایک دوسرے کے خلاف لعنت بھیجنا، نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ عیسائی جو علماء آئے تھے، اسکالرز آئے تھے، وہ ڈر گئے، ان کو معلوم تھا کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، پہلے تیار ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخیر میں بلایا تو معذرت کر لی۔ گویا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرانی تعلیمات پیش فرمائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی صحیح ہے۔ تو آل عمران کا اصل ٹاپک یہ ہے، تقریباً 83 آیتوں میں، اور اسی سورہ کے اندر بقیہ دوسرے بھی واقعات آئے ہیں۔ مثلا حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر ہے، جن کو حضرت عمران نے یہ طے کیا تھا کہ میں ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ دوں گا، لیکن بیٹے کی پیدائش ہوتی تو وہ رکھتے۔ عام طور سے بیت المقدس کی خدمت عورتیں اور بچیاں نہیں کرتی تھیں، لیکن جب بیٹی کی بھی پیدائش ہوئی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو قبول کیا گیا۔ اور حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے، چونکہ حضرت مریم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت زکریا نے ان کی پرورش کی، اور جب آتے تھے دیکھتے تھے کہ بغیر موسم کے ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مریم جب بھی بات کرتی ہیں تو بڑی حکمت اور وزڈم اور دانائی کی باتیں کرتی ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا رشک آیا۔ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی، 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور ان کو حضرت یحییٰ سے نوازا، جن کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانیں گے، وہ سردار ہوں گے، وہ مردانہ طاقت کے باوجود بھی عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، اور نیک لوگوں میں ہوں گے، انبیاء میں شامل ہوں گے، وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ بتایا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا، بلکہ ان کو قتل کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، جس کا ذکر سورہ نساء کے اخیر میں آئے گا۔
اور یہاں پر بھی اس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر ان کو اور بھی ہدایات دی گئیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ بائبل میں بھی توحید کی دعوت دی گئی ہے، قرآن میں بھی توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ، ہمارے تمہارے درمیان سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آخر میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس سے پہلے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دونوں آیتیں اسی سورہ کے اندر اور تیسرے پارے میں ہیں کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی بعثت دین مقبول ہے، اور جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو فالو کرے گا اللہ کے نزدیک ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے ان کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ پھر چوتھے پارے میں یہ فرمایا گیا کہ تم خیر اور نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ پھر کہا گیا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جب اللہ کو یاد کرو تو پھر اسے نہ بھولو، ایک بار اللہ کے ہو جاؤ تو ہمیشہ اس کے ہو کر رہو۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں اختلاف اور فرقہ واریت مت پھیلاؤ۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم خیر کا حکم دیتے ہو، تم اس لیے کہ برائیوں سے روکتے ہو۔ جب تک تم یہ کرتے رہو گے خیر میں رہو گے۔ حدیث میں فرمایا گیا اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ کی جانب سے عذاب مسلط کر دیا جائے گا، پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، خاص طور سے برائی کے بارے میں تو کوئی کسی سے کہتا ہی نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر کہیں گے تو وہ برا مان جائیں گے۔ ظاہر سے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جو غلط بات ہے اس کو غلط کہنے کی عادت رکھنی چاہیے، یہی اس امت کا امتیاز ہے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، دنیا میں جہاں بھی رہیں گے یا تو اللہ کی رسی کو تھام کر ان کو تھوڑی عزت مل جائے گی، مثلا اسلام قبول کر لیں، یا مسلمانوں کے حکومت میں جب بھی رہے تو ان کو اسلامی قانون کے اعتبار سے جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں وہ ان کو دیے گئے، یا حبل من الناس، لوگوں کی رسی کو تھام کر لوگوں کا سہارا لے کر وہ دنیا میں رہ پائیں گے، ورنہ ان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ آج تاریخ پوری یہودیوں کی یہی ہے، رومیوں نے جس طرح ان کو مارا، پھر ایڈولف ہٹلر نے جس طرح سے جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں جس کو یہ ہولوکاسٹ کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 60 لاکھ 6 ملین یہودیوں کو جوز کو گیس کے چیمبر میں بند کر کے مار دیا گیا اور دوسرے طریقے سے ان کو سزائیں دی گئی، ان پر فائرنگ کی گئی۔ اگرچہ یہ تعداد بہت بڑھا کر بیان کرتے ہیں، دنیا سے صرف وہ ہمدردی وصول کرنے کے لیے اور اینٹی سیمیٹزم انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں ریسرچ نہ کرے کہ ہولوکاسٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ لیکن بہرحال وہ جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، دوسرے ملکوں میں ذلیل ہوئے، اور آج جو اسرائیل کے نام سے انہوں نے مسلمانوں کے ممالک کے بیچ میں مڈل ایسٹ میں فلسطین کی سرزمین پر جو قبضہ کر رکھا ہے، اگر امریکہ اور دوسری طاقتوں کا ان کو سپورٹ نہ ہو، جس کو قرآن کہہ رہا ہے حبل من الناس، تو آج ایک دن میں تباہ ہو جائیں گے، اور یہ غزہ کے لوگوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اعلان کیا قرآن میں وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ذلت اور مسکنت، بیچارگی اور یہاں وہاں بھٹکنا اور ہجرتیں کرنا، یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور یقیناً بہت قریبی مدت میں یہ پھر ذلیل ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھائے گا، اس کے آثار موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔